ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عبادت کا طریقہ بتایا ہے اس میں ایک عبادت سال میں ایک مرتبہ اور ایک مہینے تک متواتر جاری رکھنے جانے والی عبادت، اس عبادت کو روزہ کہتے ہیں اور اس ماہ مبارک کو رمضان المبارک کہتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں اور ان 5 بنیادوں کا ذکر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بنیاد اس کی توحید الرسالت، دوسری بنیاد نماز، تیسری بنیاد روزہ، چوتھی بنیاد زکوٰۃ، پانچویں بنیاد اس کی حج. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور یہ روزے کیوں فرض کیے ہیں یہ بھی اللہ نے بیان فرما دیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تقوی 2 چیزوں کا مرکب، ایک اللہ کا خوف، اللہ کا خوف دل میں پیدا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنی زندگی کے تمام اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دینا. دوسرا تقویٰ کا معنی ہے پرہیزگاری، گناہوں سے پرہیز کرنا، نافرمانی سے پرہیز کرنا، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ 2 صفات حاصل ہوتی ہیں رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے. اللہ نے فرمایا
لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو کھانے اور پینے کی اشیاء سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، حتیٰ کہ باورچی خانے میں بھی نہیں جاتا کہ کہیں میرا دل کھانے اور پینے کی اشیاء کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ ایسے ہی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ کے مواقع سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے کہ ہمارے دل میں کہیں گناہ کی خواہش پیدا نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، دور رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ دوسری جگہ جو رب کریم نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، انزل نازل کیا گیا قرآن مجید اس ماہ مبارک۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی، ہدایت کی واضح نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، یعنی اس کے اندر جو احکام ہیں اس پر عمل کرو گے تو تم ہدایت کے راستے پر رہو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے راہ ہدایت سے بھٹک جاؤ۔ والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید، حق کو بھی واضح کیا، باطل کو بھی واضح۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا، نمرود، حامان، فرعون، انبیاء کے جو دشمن تھے ان کا ذکر بھی فرمایا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتائے، نیکیوں کی راہ بھی بتائی، گناہوں کا راستہ بھی بتایا۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکرا بندہ بنتا ہے۔ یہ جو عظیم الشان راستہ ہے، یہ جو عظیم الشان کتاب ہے، یہ نازل ہوئی اس ماہ مبارک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے جو مہینہ مخصوص فرمایا وہ رمضان المبارک۔ کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب فرمائے۔ آسان حساب کیا ہے؟ کہ بندے کے نام اعمال کو دیکھے اللہ اور اس سے سوال جواب نہ کرے، اور اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے اور جنت میں داخل کرے۔ اور مشکل حساب کیا ہے کہ بندے سے اللہ پوچھے کہ تو نے یہ کیوں کیا، اس وقت بندہ اللہ کو کیا جواب دے؟ یہ میں نے عمل کیوں کیا؟ اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ آسان حساب کا معاملہ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آمد ایسی مبارک گھڑی ہے کہ جس کے لیے شوال سے لے کر شعبان تک 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے ایک مہینے کے استقبال کے لیے۔ اس ماہ مبارک کا استقبال ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی اتنی برکتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ افطار کا وقت ہو گیا، افطار کر لیجیے۔ اب جو بیٹھ کر لوگ انتظار کریں گے کہ نہیں میں کچھ اور زیادہ صبر کروں اور کوئی اور تکلیف برداشت کروں اور اس سے کوئی اللہ مجھے اضافی کوئی نیکیاں عطا کرے گا، تو یہ نیکی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ افطار کا وقت ہو جائے، اب نیکی یہ ہے کہ افطار کیا جائے۔ افطار سے پہلے نیکی کیا تھی؟ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھو، اس وقت یہ نیکی ہے تمہاری۔ جب اذان ہو گئی اب نیکی کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا؟ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب رکنا نہیں ہے، اب افطار کرنا ہے، بھلے کھجور کھا لو۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو عیسائیوں میں تھا کہ ہم اپنی جان کو تکلیف دیں گے تو ہم خداوند ہم سے خوش ہوگا، یہ خود بنایا ہوا ان کا تقاضا تھا، عیسائیت میں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں، خود سے لوگوں نے بنایا ہوا کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں چاہے گا کہ تمہیں تکلیف دیں؟
اللہ تم کو راحت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو فضل احسان کرنا چاہتا ہے۔ بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ جتنا اور جس قدر اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کیا جائے۔ اب مجھے بتائیں فجر کی 2 رکعت فرض ہے نا، اب کوئی اٹھ کر کہے کہ نہیں جناب 4 رکعت ہونی چاہیے، کیا اللہ قبول فرمائے گا؟ اس کی کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے حکم سے تجاوز کیا اس نے۔ اس لیے اپنے آپ کو تکلیف دینے کی نیت سے اگر کوئی یہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے تو یہ نیکی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں احب عبادی الی اعجلہم فطرا، میرے بندوں میں مجھے محبوب بندے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ یعنی افطار کرنے میں جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب وقت ہو گیا افطار کا اب افطار کر لو۔ افطار میں جلدی کا مطلب کیا ہے کہ پھر بیٹھ کر کوئی ایکسٹرا صبر کی نیت سے نہیں بیٹھو کہ میں کوئی 5 منٹ اور لیٹ کروں گا تو کوئی مجھے اضافی ثواب مل جائے گا، میرے سامنے کھانا رکھا اور میں نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ یہ نہیں، نیکی یہ ہے کہ جیسے افطار ہو جائے اس وقت فوراً افطار کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین اس کو نیکیوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹ بولنا، جھوٹے عمل، گناہ کے عمل پر عمل نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بندہ اس کے لیے کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ کو کیا پسند ہے کہ جب تم نے کھانا پینا چھوڑا ہے گناہ کو بھی چھوڑو، نافرمانی کو چھوڑو، برے کاموں کو چھوڑو، غلط کاموں کو چھوڑو۔ زبان اگر جھوٹ بولنے کی عادی تھی اس زبان کو جھوٹ سے پرہیز کراؤ۔ اعمال میں کوئی غلطی کوتاہی تھی ان اعمال کو اپنے اصلاح کرو، اپنی فکر کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ جس طرح انسان کھانے سے اور پینے سے گندم کا دانہ حلق میں نہ چلا جائے، پانی کا ایک قطرہ، ایک بوند حلق میں نیچے نہ چلے جائے، کتنا اہتمام کرتا ہے نا ایسے گناہوں سے بچنے کے لیے اہتمام کرنا۔ کوئی غلط بات میرے منہ سے نہ نکل جائے، کہیں نظر میری غلط نہ چلی جائے، کہیں کان میں کوئی غلط بات میں نہیں سن لوں، کہیں دل کے اندر برے وساوس نہ آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری عمر کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان رمضان کے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، پھر اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی متواتر مسلسل روزے رکھتا رہے، یہ سارے روزوں کا ثواب اکٹھے کر لیا جائے تو اس ایک روزے کا ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی عظمت والا مہینہ، کتنے ثواب والا مہینہ، کتنی برکتوں والا مہینہ۔ اس ماہ مبارک میں اگر ہم روزہ ضائع کر دیں گے کتنا بڑا نقصان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا القضاء، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، انہوں نے صرف بھوک اور پیاس برداشت کی ہوتی ہے، باقی کوئی اجر، کوئی نیکی، کوئی چیز ان کے نہیں آتی ہاتھ پہ۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور کتنے ہی رات کو رات جگہ کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھا، اب جا کر تشہیر کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے لڈھال ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں کہ ہائے میرا روزہ تھا، ہائے مجھے روزہ لگ گیا، ہائے آج تو روزہ لگ رہا ہے، ہائے آج تو پیاس لگ رہی ہے۔ ہائے کوئی لوگوں کے لیے تو نہیں رکھا، اللہ کے لیے رکھا ہے۔ لوگوں کے سامنے کیوں اس طریقے سے جا کر اظہار کر رہا ہے؟ رات کو انسان نوافل پڑھے اور نوافل پڑھنے کے بعد صبح آ کر کہے کہ بھائی رات بھر تو میں نے اتنی نفلیں پڑھی کہ میری ٹانگوں میں درد ہو گیا، تو یہ تو اجر اپنا ضائع کر دیا۔ ریاکاری ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے نام اعمال سے ساری نیکیوں کو ضائع کرا دیتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں کمایا، اجر تو ضائع کر دیا۔ رات بھر کھڑا رہا، قیام کیا، سوائے رت جگہ کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکے، اجر تو ضائع کر دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ بندوں سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ بندہ کیا دے گا انسان؟ مان لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ آپ کو پوری دنیا دے دی، مان لیں
اب کیا کریں گے اس دنیا کے ساتھ؟ کل شیء فان، نہ تو آپ زندہ رہنے والے ہیں نہ یہ دنیا باقی رہنے والی ہے، تو فائدہ کیا گارنٹی ہے زندگی کی؟ تو اس کے بدلے وہ نیکی کیوں نہ لے کہ جو ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ کی جنت کیوں نہ لے بندہ؟ ہمیشہ اللہ کی رضا کیوں حاصل نہ کرے، بجائے اس کے کہ لوگ اس جگہ پر ایسا عمل کرے کہ جس سے اپنی آخرت خراب کر دے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانا وَاحْتِسَابًا، جس نے اللہ کے خوف کی نیت رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور کے احساس کے ساتھ، اللہ سے اجر کے امید کے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ، وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے جس دن وہ پیدا ہوا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے اگر اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ انسان روزہ رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، کجنتی احدکم من القتال، جس طرح جنگ میں تمہارے پاس ڈھال ہوتی ہے، انسان کے پاس ڈھال ہوتی ہے، جس طرف سے تلوار کا وار آئے گا ڈھال کو صرف کر دیتا ہے، وہ تلوار کے وار سے محفوظ رہتا ہے۔ کہ روزے کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہاں گناہ کا موقع ہے، انسان کہے میں تو اللہ کے رضا کے لیے روزے سو، میں تو یہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ آنکھ کے گناہ کو اپنے آپ کو آنکھ کے گناہ سے بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو زبان کے گناہ سے بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کان کے گناہ سے بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سوچ و فکر کے گناہ سے بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو برے خیالات اور تصورات کے گناہ سے بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو چوری سے بچاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہے، جتنے بھی گناہ ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ڈھال اس کے لیے بن جاتی ہے روزہ۔ اس روزے کی اہمیت کی وجہ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم عند فطرہ دعوت مستجاب، بڑی غور طلب اور اہم ترین حدیث اگر آپ نے عمل کیا جناب، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو بہت انعامات سے نوازیں گے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ عند فطرہ دعوت مستجاب، افطار کے وقت کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ افطار کے وقت کی دعائیں، افطار کا وقت ہے، 5 منٹ رہتے ہیں، 10 منٹ رہتے ہیں، 20 منٹ رہتے ہیں، 15 منٹ رہتے ہیں، یہ جو وقت ہے یہ روزے دار کے لیے اللہ نے ایک انعام رکھا ہے، للصائمی، روزے دار کے لیے، عند فطرہ، عین افطار کے وقت، دعوت مستجاب، وہ جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب مجھے ایک بات سمجھا دیجیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اب اس کے بعد شیطان ہمیں وسوسہ دے گا کہ نہیں جی تیری دعا قبول نہیں ہوگی، تو ہم بطور مومن ہمارے اوپر کیا لازم ہے، کس کی بات مانے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے یا نہ مانے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم افطار کے وقت دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میری اس درخواست کو قبول کر لیجئے، مان لیجئے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ افطار کا وقت ہو جائے ساری مصروفیات کو ترک کر دیجئے، کسی کو بلانا ہے پکوڑے یہاں رکھ دو، سیب وہاں رکھ دو، فروٹ یہ اٹھا لو، وہاں سے جوس لے کر آ جاؤ، وہاں سے یہ ساری باتیں چھوڑ دیجئے اللہ کی رضا کے لیے۔ آخری 15 منٹ اپنی آخرت کے لیے دے دیجئے، آخری 15 منٹ اپنی جنت کے لیے دے دیجئے، آخری 15 منٹ اپنی قبر کی روشنی کے لیے دے دیجئے خدا کے واسطے، آخری 15 منٹ اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے دے دیجئے، یہ آخری 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ کر دعا کر لیجئے، بس کوئی کام نہ کیجئے سارے کاموں کو چھوڑ کر، اور اس خوشخبری کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ میرے حبیب نے خوشخبری دی ہے کہ اس موقع پر آپ دعا قبول فرماتے ہیں، میری یہ درخواستیں قبول فرما لیجئے، میری یہ گزارشات قبول فرما لیجئے، میری یہ
حاجتیں پوری فرما دیجیے، بیمار ہے شفا کی دعا کیجیے، پریشان حال ہے آسانیوں کی دعا کیجیے، بے روزگار ہے روزگار مانگیے اللہ سے، مقروض ہے قرض سے نجات کی دعا کیجیے اللہ سے، جو بھی جس قسم کی بھی درخواست اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ دیکھیں رمضان کی برکتیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے ایک عزت اور اکرام ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی برکتیں، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے اس وقت کی برکتیں، اللہ نعمتیں دے رہا ہے، اللہ اس بندے کو نعمتوں سے سرفراز فرما رہے وہ وقت کی خوشخبری، اور پھر اللہ کے حبیب نے جو خوشخبری دے دی ہے اس وقت انسان دعا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ ساری امت کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس لیے اس رمضان مبارک کے اندر آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ سحری کے لیے انسان ویسی جاگتا ہے، بھائی کھانے کے لیے آپ جاگتے ہی نہیں جاگتے، سحری کے لیے جاگتے 2 رکعت کی نیت کر لیں، 4 رکعت کی نیت کر لیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، دعا کر لیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں عزیزان محترم، ہم دن بھر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہے 7ویں آسمان پر، ہماری دعائیں فرشتے لے کے جاتے ہیں عرش پر اللہ کے سامنے، لیکن تہجد کے وقت جب ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ عرش سے 7ویں آسمان سے اس آسمان دنیا پر آتا ہے، اور اس وقت بندوں سے پوچھتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، اور اس وقت اگر ہم کہیں اللہ ہم ہیں مانگنے والے آپ بتائیے آپ خالی ہاتھ آئیں گے واپس؟ کبھی نہیں آئیں گے، آپ کی جھولی اللہ بھر دے گا۔ اور تہجد کا وقت ایسا وقت ہے نا عزیزان محترم، میرا تجربہ ہے، میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں 2 ہفتے پابندی کے ساتھ تہجد پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی مشکل کو حل فرما دیں گے، بڑی سے بڑی مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے گی، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فرما دیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب دن بھر رات بھر انسان کے لیے وہ وقت ہوتا ہے بندہ مانگتا ہے اللہ دے نہ دے، لیکن تہجد وہ وقت ہے جب اللہ دینے کے لیے راضی ہے، بندہ مانگے تو صحیح، اللہ فرما رہے کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مانگنے والے جسے میں دوں، اس وقت بندہ کہے اللہ میں ہوں مانگنے والا، اللہ مجھے عطا فرما، یقین کے ساتھ دعا کیجیے، اور 1 مہینہ آپ یہ پریکٹس کریں گے نا، 1 مہینہ آپ پابندی کریں تہجد کی، یقین دلاتا ہوں 1 شوال کو اللہ کے فرشتے آپ کو اٹھائیں گے، اٹھو تہجد کا وقت ہے نماز کو، پابندی تو کریں، دیکھیں تو صحیح، اللہ کا انعام ہوتا ہے بندے پر، اللہ خود آنکھ کھلوا دیتے ہیں بندے کی۔ آپ معمول بنا لیں اپنا، اور کسی دن آپ الارم نہیں لگا سکے بھول گئے، یا رات کو دیر سے سوئے الارم بجا بھی تو آپ نہیں اٹھ سکے، آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو جگائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جگائیں گے، یہ میرا تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ کھول دیں گے، آنکھیں کھلی ہوں گی آپ کی اور بالکل فریش آپ اٹھیں، آپ سوچیں گے 2 گھنٹے پہلے تو سو، تھاری تھکن اللہ کھینچ لیتا ہے جسے میرے بندے کا مجھ سے ملاقات کرنا، یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے بندے کے ساتھ کہ ایک بندہ مستقل جب رابطہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کبھی تاخیر ہو جائے تو اللہ اس کو بلا لیتا ہے کہ میرے بندے تیرا معمول تھا میرے پاس آنے کا، آج تو لیٹ ہو گیا میں تجھے بلا لیتا ہوں آجا میرے پاس۔ تو اس لیے عزیزان محترم یہ 2 کام آپ نے لازمی کرنے۔ تیسری بات رمضان المبارک فتح مکہ کی یاد دلاتا ہے، رمضان المبارک غزوہ بدر کی یاد دلاتا ہے، 27 رمضان کو پہلا معرکہ ہوا تھا کفر کا اور اسلام کا، کہ جب 313 مسلمان تھے اور سامنے 1000 کا لشکر۔ عزیزان محترم اسلام کا پہلا معرکہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے اور رو رو کر دعا کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر آج اہل ایمان کامیاب نہ ہوئے کل تیرا کوئی نام لیوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر فتح نصرت عطا فرمائی، کچھ صحابہ نے روزہ رکھا تھا اور کچھ صحابہ کو اللہ کے حبیب نے سب کو اجازت دی تھی جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے، اور جب بدر کے میدان میں پہنچے وہ صحابہ کی جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو نڈال ہو کر گر گئے، اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے فوراً جانوروں کو پانی پلایا اور خیمے لگائے، جگہ صحیح کی، ترتیب بنائی ساری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ آج جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے اجر کما لیا۔
اس لیے کہ جہاد کا موقع ہے، غزوے کا موقع ہے، دشمن سے لڑائی کا موقع ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ فتح مکہ کا دن ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ سے ہجرت کیے تھے اسی مکہ میں شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی دین کی نصرت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیجیے۔ یہ زندگی ایک ہے، ایک کو دے دیجیے، ایک ہے زندگی، ایک کو دے دیجیے، اور وہ ایک آپ کو اپنی رضا سے بھی نوازے گا، آپ کو جنت کے انعامات سے بھی نوازے گا، آپ کو اخروی کامیابیوں سے بھی نوازے گا، اور دنیا میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، دنیا میں بے بس نہیں چھوڑے گا، دنیا میں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں سرفراز فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہے۔ قرآن پڑھیے، تلاوت کیجیے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کے مفاہیم پر غور کیجیے، دینی کتب کا مطالعہ کیجیے، جتنا ہو سکے دنیا اور دنیا کے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کرے اور دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے۔ ایک مہینہ خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، صرف نیکیاں اور نیکیاں، نیکیاں اور نیکیاں۔ یہ جو اللہ نے ایک اسکیم بنائی ہے، دیکھیں دنیا کے اندر کوئی اسکیم آتی ہے نا کہ ایک لوگ ایک فری ملے گی، ہم کیسے جاتے ہیں دوڑ کر اس کے پیچھے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، ایک فرض ادا کرو 70 فرض کا اجر دوں گا۔ اب بتائیں آپ مجھے کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا اجر۔ دنیا کی کوئی سیل ہے ایسی آپ مجھے بتا دیں کہ جہاں سے آپ ایک لیں اور 70 وہ فری میں آپ کو دیں؟ کوئی اسکیم ہے؟ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کوئی انسان آپ کو نہیں دے سکتا کہ تم یہاں سے ایک چیز خریدو 70 چیزیں یہ کمپنی تمہیں فری میں دے گی۔ اللہ رب العالمین عطا فرماتے، ایک فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کا اجر، نام اعمال میں 70 فرض لکھے جائیں، نفل صدقات کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ 1 روپیہ بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا چڑھا کر واپس دے گا۔ اللہ سے لو لگائیے، کثرت سے دعائیں کیجیے، کثرت سے توبہ و استغفار کیجیے، جتنا ہو سکے نیک اعمال کی طرف متوجہ رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ سے استقامت کی دعا کیجیے، گرمی کا موسم ہے، ظاہری بات ہے مشکل ہے انسان کی، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ استقامت نصیب فرمائی، روزے رکھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی چیز، تو اللہ آپ کے لیے آسان فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور روزے کو روزے کی روح کے مطابق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا